خدا گم ہو گیا ہے، امر جلیل کا متنازع بنا دیا گیا افسانہ، جس کا ترجمہ کیا ہے ٹھاکر ظہیر حسین نے۔ کچھ دنوں سے خدا گم ہو گیا ہے۔ میرا دوست ہے، ہمارا آپس میں جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، بس کھڑے کھڑے گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے خیال آیا کہ خدا کو یقیناً گم کرنے والوں نے گم کر دیا ہے۔ ان کے پاس سے واپس لوٹنا محال ہے۔ خدا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور اگر کبھی لوٹ کر آیا تو وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا، بلکہ کسی کو بھی پہچان نہیں سکے گا۔ اپنی خدائی بھی بھول جائے گا، یہاں تک کہ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں رہے گا، کیونکہ گم کرنے والوں کے پاس سے واپس لوٹنے کے بعد اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بار ہمارے دوست دھنی بخش کو گم کر دیا گیا تھا۔ رشتہ دار اور احباب نے سوچا کہ مار دیا گیا ہے، لیکن اچانک 5ویں برسی کے موقع پر پریشان حال لوٹ آیا۔ مغفرت کے لیے دعا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہاتھ اوپر کر کے اپنے ہی لیے مغفرت اور جنت الفردوس میں جگہ مانگنے لگا۔ لوگوں نے پہچان لیا، گھر کے اندر لے گئے۔ وہ اپنی بیوی کو ساس اور ساس کو اپنی بیوی سمجھنے لگا، اپنے سسر کو طالبان کا شہید اعظم ضیاء الحق سمجھا۔ آج کل گڈو بندر میں بند ہے اور رنگوں کی تفریق میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ بینگن کو مولی اور مولی کو بینگن سمجھتا ہے۔ مجھے خوف تھا کہ گم کرنے والوں نے خدا کے ساتھ بھی دھنی بخش جیسا سلوک نہ کیا ہو۔ خدا اگر سفید اور کالے کا فرق بھول گیا تو کاروکاری کی بجائے وہ سفید و سفیدی کر کے مار ڈالے گا۔ وسوسوں میں الجھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ خدا آخر خدا ہے، گم کرنے والوں کو گم کر کے لوٹ آئے گا، میرے بغیر نہیں رہ سکے گا، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا لوٹ آئے گا، لیکن میرے رشتہ دار، دوست اور دشمنوں کی رائے ہے کہ میرا خدا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ان کے مطابق میں نے جس کو خدا سمجھا ہے وہ اصل میں سورگواسی گوپال داس کی آتما ہے۔ سورگواسی گوپال داس میرا ہم عمر تھا اور بڑھاپے میں مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ ڈرپوک تھا، اس لیے خطرہ نہیں کرواتا تھا۔ نام خدا بخش رکھوایا تھا، لیکن کھدو کے نام سے مشہور تھا۔ روزے نماز کا پکا پابند، 5 وقت مسجد میں نظر آتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب خدا بخش عرف کھدو کو ایک کونے میں لے گئے اور کہا کہ سنو خدا بخش، تم جب تک ختنہ نہیں کرواؤ گے تب تک پکے مسلمان نہیں بنو گے۔ خدا بخش عرف کھدو کانپ اٹھا، اس پر خوف طاری ہو گیا۔ سوچا مذہب تبدیل کر کے دوبارہ گوپال داس بن جاتا ہوں تو ختنہ کروانے سے بچ جاؤں گا۔ دوستوں سے مشورہ کیا، دوستوں نے خبردار کیا کہ اب دوبارہ مذہب چھوڑا تو مرتد ہو کر مرو گے، واجب القتل قرار دیے جاؤ گے اور مار دیے جاؤ گے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ زندگی بچاتے ہو یا خطرہ بچاتے ہو۔ خدا بخش نے زندگی کو ترجیح دی۔ دوستوں نے سر پہ پگڑی باندھی، گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور نائی کے پاس لے گئے۔ تب تک خوف میں خدا بخش کا آدھا سانس جاتا رہا، چھپکلی کی طرح کانپنے لگا۔ دوستوں نے گرا کر قابو کیا، ہاتھ پیر مارنے لگا۔ بیچارے نائی سے بھول ہو گئی اور نشانہ چوک گیا۔ استری نے خدا بخش کا کام اتار دیا تھا۔ اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بخش کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن یہ بات قطعی غلط ہے کہ خدا بخش کی روح میرے ساتھ رابطے میں ہے یا میں خدا بخش کی روح کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خدا میرے ساتھ ہے۔ میں جب کھلونوں کے ساتھ کھیلتا تھا تب خدا بھی میرے ہمراہ بیٹھ کر کھلونوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ میں گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتا تھا تو خدا بھی میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتا تھا۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہوتا تھا، میرے ساتھ مل کر سنیما میں فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سندھ کا مغل اعظم صدر کراچی میں سنیما کے باہر ٹکٹ بلیک میں فروخت کرتا تھا۔ تب تک شہزادہ سلیم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا میرا وہم نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ میں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوں، وہ میرے بغیر مکمل نہیں ہے۔ میں ہوں تو وہ ہے، وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ دھرتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ پہاڑ، نہ چٹانیں، نہ ریگستان، نہ جنگل، نہ دریا، نہ سمندر، نہ انسان، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ خدا میں بہت سی اچھائیاں ہیں۔ اسے غصہ نہیں آتا، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، کسی کو خوفناک عذابوں سے ڈراتا نہیں ہے، کسی کو انعام و اکرام کا لالچ نہیں دیتا، کسی سے قربانی نہیں مانگتا، کسی کو پوجا پاٹ کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ خدا کی اچھائیوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن خدا میں اکا دکا خامیاں بھی ہیں۔
جیسے خدا کچھ کھا نہیں سکتا، نہ برگر نہ بریانی۔ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ کھانے سے خدا کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار خدا میرے ساتھ لاہور گیا، پھجے کے ہوٹل میں بیٹھے تھے، میں بیٹھا نان پائے کھا رہا تھا، خدا ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نوالا خدا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک نوالا کھانے سے مر نہیں جاؤ گے۔ خدا نے کہا مرتے تو انسان ہیں، میں خدا ہوں، میں نہیں مرتا۔ میں نے پوچھا پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کھاتے صرف انسان ہیں، میں خدا ہوں، میں کچھ نہیں کھاتا۔ ایک بار میں نے خدا کو کنفیوز کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دینے کی بجائے خدا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ تمہیں ماں اور ممتا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ رہ رہ کر تم خود کو خدا سمجھنے لگے ہو۔ میں نے کہا میں خوش نصیب ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، مجھے ایک ماں نے جنم دیا ہے، اس لیے مجھے عورت کی عظمت کا اچھی طرح احساس ہے۔ خدا تم بڑے بد نصیب ہو کہ تمہیں کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ماں اور ماں کی ممتا ہوتی کیا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو 10-15 عورتوں کو بھی نبی بنا کر ضرور بھیجتے۔ تم نے یہ دنیا مردوں کے لیے بنائی ہے، راون اور بدروحوں کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے کہا بولو تو تمہیں ابھی کے ابھی عورت بنا دوں۔ میں نے فوراً کہا ایسا ظلم نہ کرنا، میری 4 گھر والیاں ہیں اور 4 باہر والیاں ہیں، میں عورت بن گیا تو ازدواجی زندگی میں خلل پڑ جائے گا، شرعی مسئلہ پیدا ہوگا اور اسلامی جمہوریہ مملکت خدا کے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ خدا کی بڑی بد نصیبی ہے کہ خدا کی ماں نہیں ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ خدا کی ایک اور خامی افسوسناک ہے، دردناک ہے، دل دکھانے والی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے جوڑے پیدا کیے، پارٹنر پیدا کیے، چڑیا کے لیے چڑا، شیر کے لیے شیرنی، انسانوں اور سوروں کے لیے بھی جوڑے تخلیق کیے ہیں، لیکن خود کو چھڑا چھانٹ اکیلا تن تنہا رکھا، اپنے لیے مادہ پیدا نہیں کی۔ چھڑے چھانٹ کو دنیا شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خدا اگر انسان بن کر دنیا میں آ جائے تو اسے رہنے کے لیے کوئی کرائے پہ جگہ بھی نہ دے۔ اچھائیاں اتنی کہ جن کا شمار ہی نہیں، لیکن خدا کی ایک اور خامی مجھے تپا دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے مانگو مانگو، کیا چاہیے، پوری دنیا مجھ سے مانگتی آئی ہے، تم بھی مانگو۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ تم خدا ہی رہو، فضول میں چیف منسٹر نہ بنو، مجھے تم سے کوئی کانٹریکٹ نہیں چاہیے۔ روکھا جواب سن کر خدا کو ذرا بھی غصہ نہیں آتا، یہ خدائی وصف ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ ایک بار منگو پیر کے مگر بچوں کے پاس کھڑے تھے، اچانک کہنے لگا کہ بالم تم مجھ سے کچھ مانگو، تم مانگتے کیوں نہیں ہو، کچھ تو مانگو۔ میرا دماغ گھوم گیا، دل میں خیال آیا کہ دھکا دے دوں بھلے مگرمچھ کھا جائیں۔ اس سے پہلے کہ خدا کو دھکا دیتا میں خود پھسل کر تالاب کے کنارے پہ بیٹھے بڑے مگرمچھوں کے بیچ میں جا گرا۔ مگرمچھوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ حیرت ہوئی، خدا سے پوچھا کہ یہ پتھر پہاڑوں جیسے مگرمچھ اتنے سست کیوں ہیں؟ خدا نے جواب دیا کہ یہ سندھی مگرمچھ ہیں۔ ایک بار ہم پورٹ بیسن پہ گھوم رہے تھے، اچانک خدا بولا کہ مجھ سے کچھ مانگو، بتاؤ کیا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے قطرینہ کیف لا کر دے دو، میں قطرینہ کیف پہ عاشق ہو گیا ہوں، مجھے قطرینہ کیف لا دو۔ خدا نے کہا ارے پاگل، ایک قطرینہ کیف کے لیے 2 ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ کرواؤ گے کیا؟ میں نے پوچھا قطرینہ کیف کی اہمیت کشمیر سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کیا؟ کہنے لگا کہ قطرینہ کیف کے لیے 3ری عالمی جنگ لگنے کا پورا امکان ہے، میں تمہارے لیے عالمی امن کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے کہا تم بھی میرے ساتھ رہ رہ کر چکر باز ہو گئے ہو، بات ڈال دی۔ اس کے بعد خدا نے دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ مانگو کیا چاہیے، اور اس کے بعد کافی دنوں تک خدا نے مجھ سے کچھ مانگنے کو نہیں کہا۔ میں دل میں خوش تھا کہ چڑ دلانے والی بات خدا کے ذہن سے نکل گئی ہے، جس پہ مجھے بہت چڑ لگتی ہے، مانگو، منت کرو، مانگو، مجھ سے کچھ مانگو۔ خدا کی یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، میری عزت نفس کو مجروح کرتی تھی۔ ایک بار مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا کہ بیچ صدر میں چیخ کر کہا تھا میں فقیر نہیں ہوں، میں بھیک مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، سنتے ہو نا خدا، میں تم سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ میری چیخیں سن کر لوگوں کا مجمع لگ گیا، میرے علاوہ کسی کو خدا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بوڑھے جوگی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا
کون کہتا ہے کہ تم بھکاری ہو؟ تم سے کون کہہ رہا ہے کہ تم کسی سے بھیک مانگو؟ میں نے خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے کچھ مانگ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بھکاری نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے مجذوب سمجھ کر مجھے میرے حال پہ چھوڑ کر افسوس کرتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن میری خوش فہمی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ ایک بار ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے میں سرحد پار کر کے دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ کیکر کے پیڑ کے سامنے جھولی پھیلا کر کیکر سے بیر مانگنے لگا۔ تب میں نے خدا کی آواز سنی، کیکر سے بیر مانگ رہے ہو؟ مجھ سے مانگو، کیا چاہیے؟ میرے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، فضول میں بھرم نہ دکھاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم کچھ نہیں دے سکتے ہو۔ کہنے لگا، ارے تم کچھ مانگ کر تو دیکھو۔ میں نے کہا، تم فضول میں ضد نہ کرو خدا، مجھے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا، میں خدا ہوں، میں ضد نہیں کرتا، آج مانگو، جو بھی چاہیے مانگو، جو چاہو مانگو۔ میں نے کہا، سوچ لو۔ کہنے لگا، سوچتے انسان ہیں، میں خدا ہوں، مانگو جو چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر دے سکتے ہو تو مجھے اپنی خدائی دے دو اور خود میری طرح انسان بن کر آ جاؤ۔ مجھے اپنی خدائی دے دو اور خود انسان بن کر آ جاؤ۔ بس پھر خاموشی، ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، خدا گم ہو گیا تھا۔